معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن کا سلسلہ و درس جاری و ساری ہے۔ چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم الرحمن اور رحیم کا معنی اور اس کے مفاہیم سے سبق کا آغاز کریں گے۔ علامہ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، رحمت اس رقت قلب کو کہتے ہیں جس کا تقاضا یہ ہے کہ مرحوم پر احسان کیا جائے۔ کبھی یہ لفظ رقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی صرف احسان کے معنی میں۔ رقت کا مطلب ہوتا ہے نرم، اور رقت قلب نرم دلی، اور کبھی صرف احسان کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جب رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے ایڈجیکٹو کے طور پر استعمال ہو، تو پھر اس کا معنی صرف احسان اور افضال ہے، یعنی فضل و کرم اور احسان ہے، نہ کہ رقت قلب۔ اور جب رحمت آدمیوں کی صفت ہو، لوگوں کی صفت ہو، تو پھر اس کا معنی رقت اور شفقت کا ہے، یعنی رحمت کا تعلق یا رحمت جب صفت ہو کسی انسان کی، تو ایسے میں رقت قلب یعنی دل کی نرمی اور شفقت اس کا معنی ہوگا، کیونکہ انسان کے پاس دل ہے۔ لیکن جب یہی رحمت اللہ رب العزت کی صفت واقع ہو، تو ایسے میں رقت قلب اس کا مطلب نہیں ہوگا، بلکہ رقت قلب کے بعد دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہونے کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے، یعنی کسی پر احسان کرنا، کسی پر فضل کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی احسان اور یہی افضال معنی مراد ہوں گے۔ رحمت رحمان کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو الرحمن ہے اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے کہ رحمان کا اطلاق یعنی رحمان جب بولا جائے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے بولنا جائز نہیں ہے، کیونکہ رحمان کا معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہو، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو، اور اس معنی کا مصداق اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہو، اور یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس کی رحمت دنیا کی ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔ لہذا رحمت یعنی رحمان کا اطلاق، رحمان کا استعمال اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اور رحیم کا اطلاق، رحیم کا استعمال اللہ تعالیٰ کے غیر پر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رحیم کا معنی ہے بہت رحم کرتا، جو بہت رحم کرتا ہے اس کو رحیم کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رحیم کا اطلاق اللہ پر بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سورہ حج میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ہے، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آئے جن پر تمہارا مشقت میں مبتلا ہونا سخت دشوار ہے، وہ تمہاری بھلائی پر بہت حریص ہیں اور مؤمنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے کیونکہ دنیا میں اس کا احسان مومنوں اور کافروں دونوں پر ہے، اور آخرت میں رحیم ہے کیونکہ آخرت میں اس کا احسان صرف مومنوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا۔ بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کیونکہ رحمان کا معنی ہوتا ہے، جسے اوپر آپ نے سنا کہ وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو محیط و گھیری ہوئی ہو، اور دنیا میں چونکہ مسلمان اور غیر مسلم، مومن
اور کافر سب رہتے ہیں، لیکن رب کی رحمت سب کو گھیری ہوئی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے لیکن آخرت میں رحیم اس معنی کر ہے کیونکہ آخرت میں فقط وہ مومنوں کے لیے رحم فرمانے والا ہوگا، مومنوں پر رحم فرمانے والا ہوگا، غیروں پر نہیں۔ یہ المفردات میں ہے، صفحہ نمبر 191 اور 192 میں۔ اس سلسلے میں ایک بات ہے کہ رحمان کو رحیم پر مقدم کیوں کی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کہتے ہیں تو لفظ رحمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال پہلے کیا گیا اور رحیم کا استعمال بعد میں کیا گیا۔ اس طرح سے مقدم اور مؤخر، تقدم و تاخر، آگے اور پیچھے بیان کرنے کے کیا وجوہ ہیں، کیا وجہ ہے، کچھ وجوہات یہاں پہ انہوں نے علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں۔ مبالغہ کا مطلب وہ صیغہ جس میں معنی بہت زیادہ پایا جاتا ہو، کسی کام کے زیادہ پائے جانا اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے بڑا، ایک ہوتا ہے بہت بہت بڑا، تو یہ بہت بہت کا لفظ مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، کسی چیز کو حد بلوغ تک یا اس کی انتہا تک پہنچا دینا اس کی صفات میں۔ تو کہہ رہے رحمان اور رحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، اور رحمان میں رحیم کی بنسبت زیادہ مبالغہ ہے، رحمان میں رحیم کے بنسبت زیادہ مبالغہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ عرب کا طریقہ یہ ہے کہ صفات مدح میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ جب صفات مدح مطلب جب کسی کی تعریف کی جائے اور تعریف کے لیے کچھ صفات لے کے آیا جائے ہے نا، کچھ مصدر لے کے صیغے استعمال کریں، تو ایسے میں پہلے ادنا یعنی چھوٹی چیز کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے چھوٹی صفت کو پھر بڑی صفت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں فلان عالم نحریر، فلاں شخص عالم ہے، ماہر ہے۔ عالم ہونا یہ چھوٹی صفت ہے اور ماہر ہونا یہ بڑی صفت ہے، تو پہلے چھوٹی صفت اس کا بڑی صفت کا بیان کرتے ہیں، یہ عرب کا طریقہ ہے۔ اس لیے بظاہر پہلے رحیم اور پھر رحمان کا ذکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ رحیم کے بنسبت رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے اور رحیم میں کم ہے، تو رحیم کا استعمال پہلے ہوتا اور رحمان کا بعد میں ہوتا۔ تو کیا وجہ ہے کہ رحمان کو مقدم کیا گیا؟ لکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ رحمان کا اطلاق، رحمان کا استعمال، رحمان بولا جانا چونکہ اللہ تعالیٰ کے غیر پر نہیں ہوتا، اس لیے لفظ اللہ کی طرح ہے، یعنی لفظ اللہ کی طرح ہے اور بمنزلہ علم ہے، اور رحیم وصف ہے، صفت ہے، اور علم وصف پر مقدم ہوتا ہے۔ بہت ہی اچھا جواب، علمی جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ رحمان کا لفظ تمام عظیم اور جلیل نعمتوں کو شامل ہے جو بمنزلہ اصول ہے، اور رحیم اس کا تتمہ ہے، تتمہ معنی اختتام، جو فروعی ہے اور دقیق نعمتوں کو شامل ہے، اور جو لفظ جلیل اور عظیم اور اصل نعمتوں پر دلالت کرتا ہے اس لفظ پر مقدم ہونا چاہیے جو دقیق اور فروعی نعمتوں پر دلالت کرتا ہے۔ جو اصل ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جو فرع ہے، جو شاخ ہے، وہ بعد میں ہوتا ہے۔ لہذا رحمان چونکہ جلیل یعنی بڑا اور عظیم نعمتوں پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو مقدم کیا گیا، اور رحیم چونکہ دقیق اور فروعی نعمتوں پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، اور دنیا آخرت سے پہلے ہے، اس لیے رحمان کا ذکر رحیم سے پہلے کیا گیا، جیسے کہ اوپر بیان ہوا۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ رحمان عام ہے کیونکہ اس کا تعلق مومن اور کافر دونوں سے ہے، عام کا مطلب سب کے لیے، اور رحیم خاص ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف مومن کے لیے ہے، اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے، اس لیے رحمان کو رحیم پر مقدم کیا گیا ہے، کیونکہ رحمان میں رحیم کے بنسبت زیادہ مبالغہ ہے، اس لیے ہم نے رحمان کا معنی نہایت رحم فرمانے والا اور رحیم کا معنی بہت مہربان کیا ہے۔ بسم اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف رمز اور اشارہ، یعنی یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس میں اللہ کے رسول کی طرف کیا رموز ہے، کیا نکات ہے اور کیا اشارہ ہے، اس سلسلے میں علامہ آلوسی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
الف بسیط ہے اور مطلق ہے، اور وہ اپنی بساطت اور اطلاق کی وجہ سے اللہ عز و جل کی ذات مطلقہ پر دلالت کرتا ہے، اور الف کے بعد با ہے، اور یہ تمام تعینات پر مقدم ہے۔ سو با اپنے تعین اول کے لحاظ سے حقیقت محمدی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح بسم اللہ کی با میں ذات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور با پر کسرہ یعنی زیر ہے، اس سے آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ الانبیاء، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف بطور رحمت بھیجا ہے۔ نیز فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر نہایت مہربان اور بہت رحم فرمانے والے ہیں۔ اس میں یہ رمز ہے کہ جن پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اگرچہ وہ صاحب خلق عظیم ہیں اور ان کا ہر وصف اعلیٰ ہے، لیکن ان پر صفت رحمت کا غلبہ ہے، اور وہ رؤوف رحیم ہیں، اور جس کی طرف وہ دعوت دے رہے ہیں وہ الرحمن الرحیم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ ہے، اور اس میں آپ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، وہ برات سے شروع ہوتی ہے، اور با سے آپ کی ذات اور با کے فتح زبر سے آپ کی صفت جلال کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں میں بسم اللہ کے ذکر سے آپ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور ایک صورت میں برات کے نصب یعنی فتح سے آپ کے غضب کی طرف اشارہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر صورت کی لوح جبی پر حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے۔ لوح جبی یعنی پیشانی کے تخت، اس کا جو سیدھا سادہ مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر صورت کے شروع میں، تو ہر صورت کے شروع میں حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے جو بسم اللہ لکھا جاتا ہے۔ 113 صورتوں میں آپ کے جمال کی طرف اور ایک صورت میں آپ کے جلال کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مکمل بیان روح المعانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51-52 کے میں موجود ہیں۔ بعض محققین نے بیان کیا کہ بسم اللہ میں با کے بعد اسم اللہ ہے، اور اسم اللہ میں بھی حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے، اشارہ ہے، کیونکہ اسم وہ ہے جو مسمى پر دلالت کرے، اور یوں تو ہر چیز اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہے۔ اسم وہ ہے جو مسمى پر دلالت کرے، مسمى اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کا نام رکھا جائے، یعنی زید جس کا ہم نے نام رکھا تو اس کا نام زید، اور زید سے جو سمجھا جا رہا ہے یعنی ذات زید، اس کو مسمى کہتے ہیں۔ اور یوں تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہے، لیکن کامل دلالت کرنے والا وہ ہوگا جس کی دلالت سب کے لیے ہو، جو نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی اللہ کی دلیل ہو، انسانوں اور جنوں کے لیے بھی رہنما ہو، شجر و حجر، دشت و جبل، بحر و بر اور کائنات کی ہر حقیقت کے لیے دلیل ہو، اور ایسی کامل دلیل بجز ذات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی نہیں ہے، یعنی ایسی کامل دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو وہی اسم اللہ ہے۔ اور یوں اسم اللہ میں بھی حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے۔ آپ اللہ کا اسم ہے، اور اسم مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے۔ یہ ایک نحوی بحث کی طرف آپ کا رجحان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کا اسم ہے اور اسم مسند اور مسند الیہ ہوتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مسند ہیں اور ساری کائنات کے لیے مسند الیہ ہیں، یعنی آپ کی نسبت اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف اور ساری کائنات کی اسناد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ اسم کا خاصہ ہے حرف جر، اور حرف جر کا معنی ہے کھینچنا، یعنی اسم کا خاصہ حرف جر ہے اور جر کا معنی کھینچنا، اور آپ لوگوں کو جہنم کے کنارے سے کھینچ کر جنت کی طرف لائے،
اور حروف جارہ میں من اور الہ ہے. من ابتدا کے لیے اور الہ انتہا کے لیے ہے. اور نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہے اور نبوت کی انتہا بھی آپ پر ہے. اور حروف جارہ میں با ہے. با الصاق کے لیے آتی ہے، یعنی ملانے کے لیے، یعنی ہر چیز کو دوسری چیز سے ملانے کے لیے، اور آپ نے بندوں کو خدا سے ملایا ہے. اور حروف جارہ میں علا ہے. علا استعلا اور بلندی کے لیے آتا ہے. استعلا بمعنی بلندی، اور آپ ساری کائنات پر بلند ہے. خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ کی با کے کسرہ اور اسم اللہ، ان سب میں حقیقت محمدی کی طرف اشارہ ہے، حقیقت محمدی کی طرف رمز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق فقہی مباحث. ایک بحث یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، آیا وہ قرآن کریم کا جز ہے یا نہیں؟ دوسری بحث یہ ہے کہ آیا وہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں؟ تیسری بحث یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اوائل میں شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے وہ ان سورتوں کا جز ہے یا نہیں؟ چوتھی بحث یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ پڑھی جائے یا نہیں؟ چھٹی بحث یہ ہے کہ بسم اللہ کو جہرن پڑھا جائے یعنی زور سے یا آہستہ. اور ساتویں بحث میں بسم اللہ کے احکام شرعیہ اور مسائل ہیں. اور آٹھویں بحث میں بسم اللہ کے فوائد اور حکمتیں ہیں. معزز ناظرین، لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آیات قرآن ہونے کی تحقیق، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں اس پر بھی تحقیق ہوگی. نیز یہ سورتوں کا جز ہے یا نہیں اس پر بھی تحقیق ہوگی. علامہ ابو بکر رازی لکھتے ہیں مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورہ نمل کی یہ آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمل آیت نمبر 30 قرآن کریم کا جز ہے. یعنی سب کا اتفاق ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل آیت نمبر 30 میں ہے وہ قرآن کریم کا جز ہے. اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے. مسعود نے حارث کلبی سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے مکاتب کی ابتدا میں بسم اللہ بسمک اللہم لکھتے تھے. یعنی پہلے مکاتب کی ابتدا میں جب بھی کچھ لکھا جاتا تو اس میں بسمک اللہم لکھتے تھے، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ مجریہا و مرساہا سورہ ہود آیت نمبر 41 میں، تو آپ بسم اللہ لکھنے لگے. یعنی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک لکھا نہیں جا رہا تھا. پہلے آپ کا یہ طرہ امتیاز تھا، یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ کچھ لکھتے تو اس میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، بسمک اللہم لکھا کرتے. پھر جب سورہ ہود آیت نمبر 41 یعنی بسم اللہ مجریہا و مرساہا نازل ہوئی تو آپ بسمک اللہم کے بجائے بسم اللہ لکھنے لگے. پھر یہ آیت نازل ہوئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن سورہ اسراء آیت نمبر 10 میں ہے، تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے. جب یہ آیت نازل ہوئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ابھی تک تمام نہیں ہوا. سنن ابو داؤد میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس وقت تک نہیں لکھا جب تک کہ سورہ نمل نازل نہیں ہوئی. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح نامہ حدیبیہ لکھوایا تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سہیل نے کہا بسمک اللہم لکھو، کیونکہ اس وقت وہی رائج تھا اور ان کی طرف سے، ان لوگوں کی طرف سے سہیل آیا تھا. تو اس نے کہا کہ بسمک اللہم لکھو، کیونکہ ہمارے نزدیک الرحمن معروف نہیں ہے. یعنی اس وقت تک وہ نہیں جانتے تھے کہ رحمان کون ہے. تو جب رحمان مشہور نہیں ہے تو بسمک اللہم جو مشہور ہے اسی کو لکھا جائے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے قرآن مجید میں نہیں تھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نمل میں نازل فرمایا.
یہ مکمل جو بحث ہے احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8 میں مذکور ہے۔ اس سے اس بات کو انہوں نے ثابت کرنا چاہا کہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، سورت کا جز نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی تو سہیل نے کہا بخدا میں نہیں جانتا کہ رحمان کیا چیز ہے، لیکن آپ بسم کا اللہم لکھیں جس طرح آپ پہلے لکھتے تھے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379۔ ہر چند کے سورہ نمل مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، لیکن اس سے پہلے متعدد صورت نازل ہو چکی تھی۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کے اوائل کا جز ہوتی، یعنی ہر صورت کے شروع کا جز ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شروع سے ہی، ابتدا ہی سے بسم کا اللہم کی بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے۔ لہذا سنن ابو داؤد کی مذکور الصدر حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سورہ نمل نازل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں نہیں تھی اور نہ ہی اوائل سورہ قرآن کا جز تھا۔ یعنی قرآن میں جو صورتیں ہیں، یہ صورتیں پہلے بھی نازل ہو چکی تھی، اس میں بسم اللہ نازل نہ ہوئی تھی، کیونکہ صورتیں نازل ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم کا اللہم یا پھر بسم اللہ الرحمن لکھا کرتے تھے۔ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس وقت لکھتے یا لکھنا شروع کیا جب سورہ نمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، ایک آیت بن کر کے، سورت کا جز بن کر کے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ تمام سورتوں کا کہ شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ ان سورتوں کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ کے جز نہ ہونے کی تحقیق اور مذاہب اربعہ، یعنی سورہ فاتحہ کے جز ہے یا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں تمام مذاہب کے ائمہ کا کیا موقف ہے اس سلسلے میں آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں۔ قرائے کوفیہ یعنی کوفہ کے جو قاری ہیں، قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور ان کے قرأت کے رموز و نکات کو جاننے والے ہیں، ان لوگوں نے اس کو سورہ فاتحہ کی ایک آیت قرار دیا ہے، اور قرائے بصریہ یعنی بصرہ کے جو قراء ہیں انہوں نے اس کو سورہ فاتحہ کی آیت سے شمار نہیں کیا۔ دو گروہ ہو گئے، بعض نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے اور بعض نے کہا کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ ہمارے اصحاب یعنی فقہائے احناف سے یہ تصریح منقول نہیں ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ البتہ ہمارے شیخ ابو الحسن کرخی نے فقہائے احناف کا یہ مذہب نقل کیا ہے کہ بسم اللہ کو نماز میں جہرن نہیں پڑھا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقہائے احناف کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت نہیں ہے، ورنہ اس کو بھی جہرن پڑھا جاتا، جیسے سورہ فاتحہ کی باقی آیات کو جہرن پڑھا جاتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، یعنی فقہائے احناف کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ سورہ فاتحہ کو جن نمازوں میں جہرن اعلانیہ پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے گی، اس میں بسم اللہ کو زور سے آواز سے اس کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا بلکہ آہستہ سے پڑھا جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر سورہ فاتحہ کا جز ہوتا تو جس طرح سورہ فاتحہ کے باقی آیات کو زور سے پڑھنے کا حکم ہے، اسی طرح سے بسم اللہ کو بھی اعلانیہ اور زور سے پڑھنے کا حکم ہوتا۔ جبکہ امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ فقہائے احناف کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اور میرے بندے کے درمیان صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو نصف نصف تقسیم کر دیا گیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بس جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے بندہ نے میری حمد کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو
تو اللہ فرماتا ہے بندہ نے میری تعظیم کی یا میری ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ نے خود کو میرے سپرد کر دیا، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، آخر صورت تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ احکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 8-9۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ اب سنیں، اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہوتی تو سورہ فاتحہ کی آیات میں اس کا بھی ذکر اس حدیث میں ہوتا، اور جب آپ نے سورہ فاتحہ کی آیات میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت اور جز نہیں ہے۔ جو مذکور صدر حدیث آپ نے سنی جس میں حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا گیا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کو بندہ اور اللہ کے درمیان نصف نصف رب نے تقسیم کر دیا، تو اس کی شروعات الحمدللہ سے کی گئی۔ اگر سورہ فاتحہ کی جز ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پھر اس حدیث کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی، تو اس حدیث کی ابتدا بسم اللہ سے نہ ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ شرح صحیح مسلم جلد اول میں ہم نے اس کی مزید دلائل ذکر کیے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ایک معرکۃ الآراء کتاب شرح صحیح مسلم ہے جس میں کافی حد تک سیر حاصل بحث کی گئی ہے، مدلل گفتگو کی گئی ہے۔ انہوں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، اس میں لکھتے ہیں شرح صحیح مسلم جلد اول میں ہم نے اس کے مزید دلائل ذکر کیے ہیں، اور علماء شافعیہ نے ان دلائل کے جو جوابات دیے ہیں ان پر بحث بھی کی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی جز نہیں ہے، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک سورہ فاتحہ کی جز ہے۔